اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے طلاق۔ عقد کا معنی ہوتا ہے بندھن، تو نکاح اور عقد کی صورت میں جب دو فرد آپس میں جڑ جاتے ہیں اسے کہتے ہیں عقد، اور طلاق ہوتا ہے اسی گرہ جو عقد تھا، گرہ کے معنوں میں اگر اس گرہ کو کھول دیا جائے تو اسے کہتے ہیں طلاق۔ عقد یا نکاح کی صورت میں مرد اور خاتون دونوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، فقہی اور شرعی اعتبار سے، اخلاقی اور اجتماعی عنوان سے۔ لیکن جب طلاق ہو جائے تو گویا اب دونوں آزاد ہو گئے کہ جہاں نان و نفقہ ایک ذمہ آیا تھا مرد کے اور خاتون کے ذمہ اطاعت اور اس مرد کی خواہشات کو ارضاء کرنا یا پورا کرنا، تو طلاق کی صورت میں گویا وہ گرہ کھل گئی، وہ بندھن ٹوٹ گیا اور اب وہ آزاد ہیں دونوں۔ اب ان کے اوپر وہ پہلے والی شرعی، اخلاقی یا اجتماعی ذمہ داریاں جس میں یہ دونوں پابند ہو گئے تھے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم طلاق کے اسباب یا وجوہات پر ابھی بات نہیں کریں گے۔ طلاق کے عنوان سے آئندہ چند دروس جو آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے اس میں فقط فقہی احکام کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے طلاق پر یہ بندھن منتج ہوا ہے تو طلاق کن حالات میں ہو سکتی ہے اور طلاق کے بعد خاتون کے اوپر کیا ذمہ داریاں آتی ہیں، ابھی اس کو فقہی احکام کی صورت میں فقط ہم بیان کریں گے، اور فقہی احکام میں ہر مقلد اپنے مجتہد کی تقلید میں جو انہوں نے احکام بیان کیے ہیں اس پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ ہم جو احکام بیان کریں گے یہ بیشتر حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کی توضیح المسائل کے جو اردو میں بھی موجود ہے اسی میں سے چند احکام کو منتخب کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جو احباب رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ علی خامنائی مدظ اللہ العالی کی تقلید کرتے ہیں، ان کی باقاعدہ توضیح المسائل کی صورت میں کتاب تو نہیں ہے، لیکن ان کے استفتاءات کہ جو ان سے فتویٰ پوچھا گیا ہے تو استفتاءات کے نام سے اردو میں چند کتابیں آ چکی ہیں اور ترجمہ بھی ہو چکی ہیں۔ اور اگر کوئی پہلے سے امام خمینی کی تقلید میں تھے اور امام خمینی کے فوت ہونے کے بعد اگر انہوں نے رجوع کر لیا ہے آیت اللہ خامنائی کی طرف، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو فتاویٰ امام خمینی کے ہیں ان پر باقی رہ سکتے ہیں، لہٰذا اردو زبان میں جو توضیح المسائل امام خمینی کے نام سے چھپی ہوئی ہیں ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ الا یہ کہ جہاں کہیں کوئی نیا مطلب آئے، نیا مسئلہ پیش آئے اور وہ آپ کو اس کتاب میں نہ ملے تو بیشتر مراجع عظام اور آیات عظام ان کی ویب سائٹس موجود ہیں، ان سے فون پہ رابطہ ہو سکتا ہے، واٹس ایپ ہے یا دیگر سوشل میڈیا کے آج بہت سارے آسان ترین طریقے ہیں رابطے کے، تو کسی صورت میں بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے آن لائن اور اس کا جواب بھی لے سکتے ہیں۔ ہم صرف چند منتخب احکام کی طرف توجہ دلائیں گے۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ طلاق در حقیقت اس بندھن سے جو ازدواجی رشتے میں بندھ کے تھے اس سے آزادی کا نام ہے، اور یہ حق مرد کو بھی حاصل ہے، اور خاتون نے اگر شادی یا عقد کے ضمن میں اس شرط کو اپنے لیے رکھا تھا کہ وہ بھی اگر
حالات نامساعد ہونے کی صورت میں جدائی اختیار کرنا چاہے شوہر سے تو کر سکتی ہے، تو وہ اپنے اگر اس نے شرط میں رکھا ہوا ہے تو خاتون بھی جدائی کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اگر نہیں بھی رکھا ہوا لیکن مرد کی طرف سے کسی کوتاہی کی بنا پر کہ اگر وہ نان و نفقہ نہیں دیتا یا وہ خاتون سے جو اس کا یہ ایک فطری حق ہے اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتا یا اس کو معلق رکھا ہوا ہے، نہ اس کی ذمہ داریاں جو اس کے کاندھوں پر ہے وہ ادا کر رہا ہے، نہ اس کے حقوق ادا کر رہا ہے، اور نہ کسی طرح دیگر اس کے امور میں جو اس کو تعاون کرنا چاہیے ایک قیم ہونے کی صورت میں وہ نہیں کر رہا، یا فرض کریں اس پہ ظلم و ستم کرتا ہے اور ناروا سلوک ہے، تو خاتون مجتہد جامع شرائط یا ان کے وکلاء کی طرف رجوع کر سکتی ہے، اور وہ جب طلاق مانگے گی تو اس کو فقہی عنوان سے خلع کہا جاتا ہے۔ تو مرد جب جدائی کا اعلان کرتا ہے تو وہ طلاق کی صورت ہے، اور اگر خاتون مانگتی ہے اور وہ یہ مطالبہ کرے جدائی کا تو اس کو خلع کہا جاتا ہے۔ تو اس کی چند اقسام ہیں جو بعد میں ہم بیان کریں گے۔ آج ابتدائی طور پر طلاق کے چند احکام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ طلاق دینے والے مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو اور عاقل ہو۔ اگر وہ بچہ ہے، نکاح ہوا ہے، عقد ہوا ہے اور 10 سال کا بچہ ہے اور اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو پھر احتیاط یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دینے پر یا تو اس کا ولی آئے گا جو انہوں نے پہلے اپنی ولایت کو استعمال کرتے ہوئے طلاق وہ نکاح پڑھا تھا، عقد پڑھا تھا، یا وہ کسی کو وکیل مقرر کرے گا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو مرد اپنی بیوی کو طلاق دے اس کے لیے ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہو، لیکن اگر 10 سال کا بچہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس کے بارے میں احتیاط کا خیال رکھے، اور اسی طرح ضروری ہے کہ مرد اپنے اختیار سے طلاق دے، اور اگر اسے اپنی بیوی کو طلاق دینے پر مجبور کیا جائے گا تو طلاق باطل ہے۔ تو جہاں ایک شرط عاقل ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، وہاں پر اختیار بھی ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ والدین، عزیز و اقارب یا کسی اور کی طرف سے اس کے اوپر زبردستی کی جائے یا اس کے اوپر سختی کی جائے کہ یہ جدائی انجام پائے، تو وہ اپنے اختیار سے کرے، مجبوری کی حالت میں نہ دے۔ اگر مجبور ہے یا کسی نے سختی کی ہے تو اصلاً یہ طلاق ہی باطل ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شخص طلاق کی نیت رکھتا ہو۔ لہٰذا اگر وہ مثلاً مذاق میں طلاق کا صیغہ کہے تو طلاق صحیح نہیں ہے۔ تو اب ہم اس کو یوں خلاصہ کریں کہ عاقل ہو، بالغ ہو، اختیار ہو، اور وہ واقعاً سنجیدہ ہو، اور طلاق یعنی جدائی ہی کی نیت سے وہ صیغہ طلاق جاری کرے گا۔ مختصراً یوں کہے گا کہ انتی طالقن، کہ تو طالق ہے، آزاد ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب صیغہ جاری کیا جائے تو عربی زبان میں ہو اور 2 عادل مرد اس کے گواہ ہوں۔ تو 2 عادل مرد کی گواہی ان کی موجودگی میں کہ وہ یہ صیغہ سنیں، وہ صیغہ طلاق کو جاری کرے گا صحیح عربی میں، اور اس کو ارادتاً اسی نیت سے ادا کرے گا۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غصے میں طلاق دے دی، تو یہ ایسی طلاق غصے میں ہو تو 1 دفعہ نہیں، چاہے 100 دفعہ کہے یا 1000 دفعہ کہے، وہ طلاق نہیں ہوتی۔ اور اگر 3 طلاق ہو جائیں تو چاہے شیعہ فقہ ہو چاہے سنی، دونوں میں یہ ہے کہ وہ طلاق بائن ہے۔ اب اگر انہوں نے دوبارہ پیوند کرنا ہے، دوبارہ جڑنا ہے تو نہیں جڑ سکتے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ 3 طلاقوں کو کہ 1 دفعہ جدائی کا اعلان کر دیا، اب اس جدائی کے اعلان کے بعد کچھ عرصہ گزرا، پھر سے انہوں نے ملاپ کر لیا، تو 1 دفعہ گھر ٹوٹا، پھر دوبارہ اس کو جوڑا، پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر جدائی کا اعلان کر دیا۔ اب جدائی کے اعلان کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر سے نادم ہوئے، پشیمان ہوئے، پھر جڑ گئے، اب دوبارہ گھر جڑ گیا، پھر اس کے بعد کچھ مسئلہ ہوا اور جدا ہو گئے۔
اب تیسری دفعہ جب جدا ہو گئے ہیں تو کوئی بھی قانون جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ بار بار یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ اس طرح رشتے جوڑے جائیں اور توڑے جائیں اور ایک ذمہ داریاں کاندھوں پر آئیں، کبھی اس کو ادا کیا کبھی نہ کیا، تو گویا یہ ایک مسخرہ ہے، ایک مذاق ہے، خود شریعت کے ساتھ، خود قانون کے ساتھ یہ ایک مذاق ہے۔ اور طرفین کا اپنے ایک دوسرے کے اوپر کبھی اعتماد کرنا، کبھی بد اعتمادی، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور معاشرے میں حرج مرج لازم آتا ہے، فساد لازم آتا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جب تم نے 3 دفعہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہو، 3 دفعہ گھر بنایا ہے اور پھر توڑ دیا ہے، تو اب تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم چوتھی دفعہ بھی اس عمل کو دہراؤ۔ اب وہ خاتون کہیں اور شادی کرے گی، اور اس شادی میں یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے سے شرط رکھے کہ آپ نے مجھے طلاق دے دینی ہے اتنے عرصے بعد اور جدا ہو جاؤں گی اور پھر میں اپنے پہلے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی، اب نہیں جا سکتی، الا یہ کہ اس کی جو شادی ہوئی ہے اس میں ایسی کوئی شرط نہ ہو جسے حلالہ کہا جاتا ہے، وہ منفی معنوں میں معاشرے میں سمجھا جاتا ہے۔ تو اب جب طلاقوں کے بعد چوتھی دفعہ جو شادی کر رہی ہے تو جس شخص کے ساتھ بھی شادی کرے گی اس کے ساتھ یہ پہلے سے کوئی شرط نہیں لگائے گی کہ آپ مجھے جدائی یا طلاق دے دیں گے، بلکہ اس کے ساتھ طبیعی زندگی گزارے گی۔ ہاں، اس طبیعی زندگی میں اگر وہ شخص فوت ہو گیا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس سے جدائی ہو گئی، تو اب وہ اگر چاہیں دوبارہ پہلے شوہر کے پاس جانا تو جا سکتی ہے۔ حلالہ کو صحیح طور پہ بیان نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح طلاق والے مسئلے کو کہ جو 3 طلاقوں کے بعد بائن ہے، اس کو بھی صحیح معنوں میں چونکہ بیان نہیں کیا جاتا تو اس کو منفی لیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور خصوصاً اہل سنت برادران کی فقہ میں اس کو صحیح تفہیم اور صحیح تبیین نہیں کیا گیا، صحیح طور پہ بیان نہیں کیا گیا۔ تو جیسے ہم نے عرض کیا کہ طلاق یعنی جدائی ہے، اس میں چند شرائط پھر ہم سے دہرا دیں کہ طلاق دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، اور وہ اختیار بھی رکھتا ہو، مجبور نہ ہو، کسی نے اس کو مجبور نہ کیا ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ نیت اور ارادہ بھی رکھتا ہو، اس کے اوپر سنجیدگی سے اس کو ادا کرے۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ طلاق دیتے ہوئے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے خاتون کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ وہ حیض اور نفاس میں نہ ہو۔ اگر حالت حیض میں ہو تو طلاق نہیں دی جا سکتی، اگر حیض اور نفاس سے پاک ہو تو طلاق دے گی۔ ضروری ہے کہ عورت طلاق کے وقت حیض یا نفاس سے پاک ہو اور اس کے شوہر نے اس پاکی کے دوران اس سے ہم بستری نہ کی ہو۔ حیض اور نفاس نہیں ہے، حیض و نفاس سے پاک ہوئی، اس کے بعد شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی تو اس کو طلاق دی جائے گی۔ لیکن اگر وہ حیض میں ہے یا نفاس میں ہے، اس حالت میں دی ہوئی طلاق، وہ طلاق باطل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔